السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، ہم نے پچھلے ہفتے جو نیا باب شروع کیا ہے وہ ہے من الشرک۔ من الشرک یعنی شرک میں سے ہے ان یستغیث بغیر اللہ، کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ سے استغاثہ کرے، او یدعو غیرہ، یا اللہ کے علاوہ سے دعا مانگے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ استغاثہ فریاد کرنا، کسی مصیبت کو دور کرنے کی دعا استغاثہ کہلاتا ہے۔ استعاذہ پناہ مانگنا، آپ کسی برائی سے یا کسی کی برائی سے ڈر رہے ہیں، بچنا چاہتے ہیں تو آپ پناہ مانگیں، یہ دعا ہے۔ استعانہ مدد مانگنا، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اب آپ جو مدد مانگے اس کو استعانہ کہیں گے۔ اور استخارہ خیر مانگنا، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کام میرے حق میں اچھا ہوگا اچھا نہیں ہوگا، تو آپ اللہ سے خیر مانگیں۔ تو یہ چاروں قسمیں، استغاثہ، استعاذہ، استعانہ اور استخارہ، یہ چاروں دعا کی قسمیں سے، یہ چاروں دعا کی قسمیں سے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آگے یہ کلمہ بھی ذکر کر دیا کہ صرف استغاثہ ہی نہیں بلکہ دعا کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اگر کوئی اللہ کے علاوہ سے وہ دعا مانگتا ہے، پھر وہ استغاثہ ہو، وہ استعانہ ہو، وہ استعاذہ ہو، وہ استخارہ، اگر کوئی اللہ کے علاوہ سے یہ مانگتا ہے تو وہ شرک ہے۔ پھر دوسری بات جسے ہم نے اور آپ نے اللہ کی توفیق سے جانا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بندے سے مدد طلب کر سکتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو وہ کام ایسا ہو جسے آپ کے جیسا کوئی آدمی کر سکتا ہو، ہے نا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بھروسہ پھر بھی اللہ پر ہی رکھیں اور اس بندے کو آپ صرف ایک ذریعہ سمجھیں۔ جیسے کوئی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ ضرور جائے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے، شفا اللہ سے مانگے، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ کہیں مثلا اللہ محفوظ رکھے کوئی حادثہ ہو جائے، آدمی فریاد کرے تو کوئی انسان ہو جس سے وہ کہے کہ میری مدد کرو، ضروری ہے کہ ایک تو انسان وہ موجود ہو وہاں، وہ سن رہا ہو، آپ کی مدد کر سکتا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ کام ایسا ہو جس میں آپ کی مدد کوئی آپ کے جیسا آدمی کر سکتا ہو۔ اب آپ اس سے مدد مانگیں، جائز، لیکن پھر دوسری شرط آئے گی، وہ کیا کہ بھروسہ آپ کا اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ آپ یہ توقع، یہ بھروسہ، یہ امید اللہ سے رکھیں کہ بچانے والا تو اللہ ہی ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، نقصان سے بچانے کی قوت اللہ کی ہی ہے، اور یہ بندہ یہ چیز میری اس مدد کا کے راستے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے جسے میں نے اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دو آیتیں پڑھی تھیں۔ پہلی آیت جو اصل میں پہلی دو آیتیں ہیں، 11ویں پارے سورہ یونس کی آیتیں ہیں، اللہ عز و جل کا فرمان وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ
ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. اللہ کے علاوہ ایسے کسی کو مت پکاریے کہ جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. ہم نے آپ کو بتایا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان سے مدد مانگیں، ان کی عبادت کریں، تو اس عبادت کے عوض وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اور اگر آپ ان کی عبادت نہ کریں تو آپ سے انتقام نہیں لے سکتے کہ اس نے میری عبادت نہیں کی، چلو اس کے ہاتھ توڑ دو. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں. تو ایک معنی علماء نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ ان کی عبادت کریں گے تو آپ کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے کہ ارے یہ تو میری عبادت کرتا ہے، چلو میں اس کا ایک بنگلہ بنا دوں، اس کے پاس کار نہیں اس کو کار دے دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے کہ ارے یہ دیکھو یہ میری عبادت نہیں کرتا، چلو اس کا رزق بند کر دو. ایسا وہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اتنی نصیحت آ جانے کے باوجود آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں ظالم کس معنی میں؟ شرک، کیونکہ بات شرک کی چل رہی ہے نا. تو جب بات شرک کی ہو رہی ہے وہاں پر اللہ عز و جل کہ ظالم، تو ایسی صورت میں وہ ظالم شرک اور مشرک کے معنی میں ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا شرک ہوگا، اور جو ایسا کرے گا اللہ محفوظ رکھے وہ مشرک قرار پائے گا. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے توحید کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، تو اب اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ عز و جل آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، ضرور بضرور وہ خیر آپ کو مل کر رہے گا. یہاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ضرور پڑھا کیجیے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور یہاں ایک بات جو درس سے خارج ہے لیکن اسے جان لیجئے، وہ یہ کہ ہم جب بھی یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا ثواب شیعوں کے دشمنوں کو ضرور ملے گا. تو شیعوں سے دشمنی نبھانے کے لیے بھی یہ دعا پڑھا کیجیے. وہ کس طرح؟ کیونکہ یہ دعا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجی تھی اور کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں یعنی فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے. تو اب کس نے بھیجا؟ مغیرہ نے. اور مغیرہ بھی شیعوں کے دشمن. شیعہ جو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو تو نام لے لے کر، ان میں سے معاویہ کے تو آپ جانتے ہی ہیں، معاویہ کے والد محترم اور والدہ محترمہ کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک عمرو بن عاص کو جان لیجئے اور دوسرے مغیرہ بن شعبہ کو. تو یہ ایسے کل ٹارگیٹ تو سبھی ہم اور آپ بھی ٹارگیٹ ہے ان کا، یہ مت سمجھنا. ان کی ہمارے سے کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی محبت، کوئی وفاداری نہیں ہے. لیکن جن صحابہ کرام کو وہ نام لے لے کر برا بولتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور معاویہ تو آپ جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. تو ہم جب جب یہ دعا پڑھیں گے نا تو اس دعا کا ثواب مغیرہ کو بھی ملے گا اور معاویہ کو بھی ملے گا. کیوں ملے گا؟ میں نے اگر کسی کو کوئی خیر بتایا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اس نے اگر کسی کو بتایا تو اس کو مجھ کو نہیں ملے گا. یہ چین سسٹم ہے. اسلام کا چین سسٹم حلال بھی ہے بلکہ واجب بھی ہے اور یہ کبھی فیل نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں پر جو چین سسٹم چلتا ہے نا، اس کو 2 گراہک بناؤ، اس کے 4 بناؤ، اس کے 6 بناؤ، یہ صرف دھوکہ ہے. اگر اس طرح کا کوئی چین سسٹم آپ کے پاس لاتا ہے نا کہ دیکھو بھائی وہ ایسا ہے، اگر آپ 1 گاہک بنائیں گے تو آپ کو اس کا 2% ملے گا، وہ 4 گاہک بنائے گا تو آپ کو اس کے 4 کا ملے گا، یہ صرف بے وقوف بنانا، دھوکہ دینا اور آپ کا مال لوٹنا ہے. ہندوستان میں آج تک کوئی چین سسٹم کامیاب نہیں ہوا، صرف وہی کامیاب ہوا جو اونر تھا، صرف وہی کامیاب ہوا جو اونر تھا. لیکن ہمارے یہاں اللہ عز و جل کا فضل ایسے چین سسٹم میں چلتا ہے کہ اگر میں نے
آپ کو کوئی بھی ایک اچھی بات میں نے بتا دی, آپ نے اس پر عمل کیا تو اس کا بھی ثواب مجھ کو ملے گا, اور آپ نے جن جن کو بتایا وہ جہاں تک اور جب تک عمل کرتے جائیں گے وہ سارا ثواب اس چین سسٹم سے مجھ تک پہنچے گا اور میرے ذریعے اوپر چلتا چلا جائے گا. تو ہم جب جب یہ دعا پڑھتے ہیں اس کا ثواب انشاءاللہ مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما وعن الصحابۃ اجمعین کو ضرور ملے گا. اس لیے شیعوں سے دشمنی نبھانے کے لیے بھی یہ دعا پڑھا کیجئے, اللہ اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب دے گا. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا دشمن, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا دشمن وہ ہمارا دشمن, اور جو صحابہ کرام کا دشمن بالعموم وہ ہمارا دشمن. اور دشمن سے دشمنی نبھانا عقل مندی ہوتی ہے, دشمن سے دشمنی نبھانا عقل مندی ہوتی ہے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. اب اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ارادہ اور مس دونوں میں فرق ہے, تھوڑا سا یاد ہے, تھوڑا تھوڑا ہے نا, کہ کسی بھی شر کو اللہ کے ارادے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے میرے ساتھ شر کا ارادہ کیا, نہیں, نعوذ باللہ. تو شر اگر ہے, کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی برائی اللہ نہ کرے ہو, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, جی یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی مشیت سے یہ ہوا, اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے میرے ساتھ یہ چاہا, ایسا آپ نہ کہیں. اس کے بعد پھر ہم نے 20ویں پارے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی تھی, اس میں یہ اللہ کا یہ حکم تھا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ, کہ تم اللہ سے ہی رزق طلب کرو, جن کو تم لوگ پکارتے ہو لا یملکون لکم رزقا, وہ تمہارے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے. اور رزق کا مطلب ہے خیر, تم کو مال ملے وہ رزق ہے, صحت ملے وہ رزق ہے, شادی ہو جائے وہ رزق ہے, اولاد ہو جائے وہ رزق ہے, کاروبار آپ کا چل نکلے وہ رزق ہے, آپ کو خیر کی توفیق مل جائے وہ رزق ہے. تو تم یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں نا, وہ کوئی رزق تم کو نہیں دے سکتے, رزق دینے والا صرف اللہ ہے. چنانچہ اللہ سے ہی رزق طلب کرو, اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. تو اللہ نے کیا فرمایا, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ, کہ تم کسی تکلیف میں ہو, تم کو اس سے نکلنا ہے, تو یہ بھی رزق ہے. تو یہ جو فریاد ہے, یہ دعا کی شکل, یہ کس سے ہونا چاہیے, صرف اللہ عز و جل سے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی ہماری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ذریعہ ہو سکتے ہیں, وہ سب سبب بن سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی آدمی آپ کے لیے پورا 100% کام اللہ کی مشیت, اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں کر سکتا. الحمدللہ یہاں تک ہم پڑھ چکے. اس کے بعد آج مزید جو ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت ذکر کی ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, کس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے, اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے علاوہ سے دعا مانگتا ہے. اور اللہ کے علاوہ کون, من لا یستجیب لہو, جو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا, جو اس کا جواب نہیں دے سکتا, جو اس کی بات سن نہیں سکتا, جو اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا. کب تک, الی یوم القیامتی, قیامت تک, قیامت کے دن تک. تو کیا قیامت کے دن سنے گا پھر؟ ہاں, اگر اللہ یہ کہے قیامت تک یہ کام نہیں ہو سکتا, یا ہم ہی کہتے ہیں قیامت تک نہیں ہو سکتا, تو اس کا کیا مطلب ہے, قیامت کے بعد ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے کسی کام کی نفی کر دینا تاکید کے ساتھ کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ عز و جل نے بھی وہی ہمارا انداز بیان, اسلوب استعمال کیا اور کہا ومن اضل, اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا
ممن کون ایسا آدمی کہ جو یدعو من دون اللہ اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے. سارے معنی ہو سکتے ہیں. اب جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ خود بیچارہ کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ من جو لا یستجیب لہو، اس کی دعا سن نہیں سکتا، قبول نہیں کر سکتا، اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک. کیا مفہوم ہوگا اس کا؟ یعنی کبھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کبھی اس کی بات وہ سن نہیں سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے مانگ بھی رہا ہے. غافل ہیں، معلوم نہیں، ان کو احساس بھی نہیں اس چیز کا کہ کوئی ان سے مانگ رہا ہے، کوئی ان سے دعا کر رہا ہے، کوئی ان کی عبادت کر رہا ہے. اب ذرا بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ آسمان پر ہے نا، اور اللہ عز و جل نے ان کو زندہ اٹھایا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ کا بیٹا ماننے کا مطلب ان کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ان کو معلوم ہے یہ باتیں؟ یہ باتیں ان کو معلوم ہے کیا؟ جی نہیں. اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو. وہ کہیں گے سبحانک لا علم لنا، مجھے نہیں معلوم. کہیں گے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، میں تو جب تک ان کے درمیان رہا توحید کی دعوت دیتا رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو انت الرقیب علیہم، تو ہی سب دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا تھا، مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور انشاءاللہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ واپس سے دوبارہ آنے بھی والے ہیں انشاءاللہ مومنین کی مدد کے لیے. یہود اور ان کے متبعین، شیعہ، رافضی، باطنی، سب یہودیوں کے متبعین ہیں ان کے خاتمے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تک اس بات کی کوئی خبر نہیں. تو اب یہ سوچئے کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی پتھر ہے، کوئی قبر کے اندر ہے، اس کو اگر کوئی پکارتا ہے تو ان کو احساس ہوگا کیا؟ ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا. پھر چاہے وہ اس کو ولی سمجھے، وہ اس کو غوث سمجھے، دستگیر سمجھے، پیرگیر سمجھے، کچھ بھی سمجھے، کیا وہ اس کی دعا، اس کی عبادت سن اور سمجھ سکتے ہیں؟ جی نہیں. جواب دے سکتے ہیں؟ جی نہیں. اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. تو اللہ عز و جل نے یہی کہا کہ دیکھو یہ کتنے بڑے گمراہ ہیں، ایسوں کو پکارتے اور ایسوں سے دعائیں مانگتے ہیں کہ جن کو ان کی عبادت کی، ان کی دعا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کوئی ان سے کچھ مانگ بھی رہا ہے، ان کو کوئی خبر نہیں. دنیا سے ان کا رشتہ کٹ چکا، جو آدمی وفات پا چکا اب دنیا سے اس کا رشتہ کٹ چکا. اب کون کیا کر رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور جب خبر ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اور کیا ہوگا پھر قیامت کے دن؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کا حشر کیا جائے گا، یعنی سب کو میدان محشر میں جمع کر لیا جائے گا، سب اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھا کر لیے جائیں گے. کانوا لہم اعداء، تو ان کے جو معبود ہیں نا، ان کے سب معبودان باطلہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، پھر چاہے وہ کوئی بندر ہو، وہ چوہا ہو، وہ سانپ ہو، یا وہ کوئی انسان ہو، یا کوئی مورت ہو، یا کوئی نام ہو، کچھ بھی ہو، جن کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا تھا حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو ان کے یہی معبود کانوا لہم اعداء، کیا بن جائیں گے؟ ان کے دشمن. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دشمن کیوں بنیں گے؟ آدمی زندگی بھر مان لو کسی کو دستگیر سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہا، اس کا وسیلہ لگاتا رہا، اس کا واسطہ لگاتا رہا،
اس کے واسطے سے وسیلے سے اولاد مانگتا رہا، اس کو جا کر چادریں چڑھاتا رہا، اس کی پکی قبریں بناتا رہا، اس کے نام پر نذر و نیاز کرتا رہا، زندگی بھر یہی کیا اس نے. تو قیامت کے دن تو اس کو خوش ہونا چاہیے نا. رے واہ، خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ ہاں، آپ جواب دیجئے. تو لیکن قیامت کو معلوم پڑ جائے گا نا کہ بھائی یہ بندہ تھا، میری قبر پہ چادر چڑھاتا تھا، میرے نام کی نذر و نیاز کرتا تھا، میرا وسیلہ لگاتا تھا. تو خوش ہونا چاہیے کہ ناراض؟ کیوں؟ ہاں، ہاں، وہ ناراض ہوگا کہ تو نے میرے ساتھ وہ حرکت کی جس کی اجازت اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی. تو نے مجھ کو اللہ کے برابر بنا دیا. وہ کام جو اللہ کے لیے ہی صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ تو نے وہ کام میرے حق میں کیا. یعنی اللہ کی نظر میں مجھ کو بھی مجرم بنا دیا تو نے. اب اللہ پوچھے گا نا اس سے بھی، تو نے بولا تھا کیا؟ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا تم نے کہا تھا کیا، تو دوسروں سے بھی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ جب اپنے نبی کو، اپنے رسول کو علیہ الصلاۃ والسلام، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑے گا، ان کو بھی پوچھے گا. 6 پارے سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں یہ. تو آپ سوچئے باقی کے جو دوسرے، ان کا درجہ تو بہت کم ہے. پھر باقی کے جو دوسرے ہیں وہ کوئی بھی ولی ہو، بابا ہو. ایک تو نیا بابا آیا ہے، آپ کو معلوم، ہیلمٹ والی سرکار، سنے کبھی؟ دیکھے، عجیب عجیب. اب یہی سب ہے امت کے پاس. تو آپ سوچئے کہ یہ جو بھی ان کے بابا، پیر، فقیر، جو کچھ بھی ہیں، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن. اگر یہ برے تھے تو برے ہی رہیں گے، وہاں بھی بروں کے سردار ہی بنیں گے. لیکن اگر یہ اچھے تھے، اب جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ اچھے تھے کہ برے تھے؟ وہ تو اچھے نیک لوگ تھے نا. قوم نے ان کو ہی اپنا معبود بنا لیا، تو ان کا قصور ہے کیا اس میں؟ ان کا قصور نہیں ہے. ان کے تو بچوں کو بھی خبر نہیں، بہت بعد میں یہ چیز ہوئی، یہ چیز بہت بعد میں ہوئی، ان کو تو خبر ہی نہیں. اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا کرے گا، اب تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں یہ سب باتیں، ہم نے کب کہا تھا ان سے. تو اب دشمنی کی وجہ یہ ہوگی کہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. ارے اردو کے محاورے یاد کیا کرو. نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. چلو کون اس کی وضاحت کرے گا؟ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. ہاں جی بولو. دیکھیے بچے نے ماشاءاللہ کتنی صحیح بات کی، بارک اللہ فیک. ہاں آپ کچھ اور کہنا چاہتے؟ جی بارک اللہ فیکم. اسی لیے اردو کا ایک اور محاورہ ہے، جی کا جنجال. ہاں، نادان کو الٹا بھی کر دو تو نادان ہی رہتا ہے وہ، ہے نا. تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیا کیا تو نے؟ جو کام تجھے صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، جو حق اللہ کا تھا، تو نے وہ حق میری طرف پھیر دیا، وہ کام میرے ساتھ کیا. اب تیرے جیسا میں بھی مجرم ٹھہرا اللہ کی نظروں میں. اب مجھے تو اپنی صفائی بیان کرنی پڑے گی نا اللہ سے کہ اللہ نہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سے. لیکن اس کے پہلے صف میں کھڑا رہا کہ نہیں وہ؟ تو نے مجھ کو بھی مجرم بنا دیا. اب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے بولا تھا کیا، تو نے کیا تھا کیا، تو نے کہا تھا کیا؟ اللہ پوچھے گا. جب تک جواب نہیں دے گا تب تک وہ مجرم ہے نا، وہ ملزم ہے. تو ملزم کی صف میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس وجہ سے دشمن ہو جائیں گے وہ کہ ہم تو توحید پر تھے، ہم تو اپنے نبی کی اتباع پر تھے، ہم نے تو لوگوں کو خیر کی دعوت دی. ہم نے کب لوگوں سے کہا کہ تم ہم کو ہی پوجنے لگ جاؤ، ہمارے نام پر نذر و نیاز کرو، ہمارے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ؟ ہم نے تو ایسا کسی سے نہیں کہا تھا. پھر تم نے کیوں کیا یہ ہمارے لیے کام؟ تو اب آپس میں ان کی دشمنی ہو جائے گی. اور یہ آپ سوچئے کہ جس سے ہم اپنا دوست سمجھتے رہے، جس سے ہم اپنا دوست سمجھتے ہوں، تو اس سے ہم کو یہ امید رہتی ہے نہیں میری مدد کرے گا؟ نہیں رہتی. دوستی اسی بنیاد پر تو ہوتی ہے
کہ بھائی اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو میں آپ کی مدد کروں گا، اور اگر میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں تو آپ میری مدد کریں گے۔ اب جن کی یہ عبادت کر رہے تھے ان کو اپنا سفارشی مان رہے تھے کہ چلو یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، دامن پکڑ کر ہم لٹک جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں دامن ہی نہیں ہوگا، دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، ہم ان کے پیچھے چھپ کر چلے جائیں گے، ہم ان کی سفارش سے چلے جائیں گے، تو چلو ان کو خوش کرتے ہیں، ان کے نام پر نذر نیاز کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، اور مسلمان کو اللہ ہدایت دے اور محفوظ رکھے، آمین۔ اب ہوگا یہ کہ اتنا پوری زندگی انہوں نے ان کو خوش کرنے میں لگا دی، اب قیامت کے دن جب واسطہ ہی ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو نے تو اور الٹا مجھے نقصان پہنچایا۔ تو آپ سوچئے جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان دشمن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو تکلیف ہوگی وہ تو ہوگی، اور اس کے بعد پھر دشمنی بھی ہو جائے گی۔ تو ایک تو ان کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، جن کے لیے زندگی کھپا دی وہی آگے جا کر ان کا انکار کر رہے ہیں، ان کے دشمن بن رہے ہیں، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ کون کس کی عبادت کے منکر ہوں گے؟ وہ معبودان باطلہ، وہ جو معبود جن کو بنا رکھا تھا نا، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرنا، اور اگر انہوں نے کی بھی ہے تو ہم کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہوا وہ ہمارے علم کے مطابق نہیں ہوا، ہماری جانکاری میں ہوا، کہ وہ نہیں، وہ ہماری غیر موجودگی میں ہوا، تو ہم تو ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، ہم کسی بھی طرح ان کی عبادت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اب تو جان اور یہ بندے جانے جنہوں نے ہم کو شریک ٹھہرایا تھا، ہم تو تیرے موحد بندے تھے۔ تو یہاں پر اب وہ ان کے دشمن بھی بن جائیں گے، ان کی ساری آرزویں ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے بعد اگلا جو تماچا پڑے گا ان کے چہروں پر وہ یہ ہوگا کہ وہ صاف صاف کہہ دیں گے اللہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو کفر بھی معنی انکار، کفر کا معنی ہے انکار کرنا، ہمیں نہیں معلوم ہم ان کی کسی بھی طرح کی عبادت کرنے کا، کہ انہوں نے ہماری عبادت کی، انہوں نے ہم کو سفارشی بنایا، انہوں نے ہمارا وسیلہ لگایا، ہم ان ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے بات اللہ عز و جل نے پچھلی آیت میں کیا لکھا تھا؟ یدعو، پچھلی آیت میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ یدعو، دعا کہا تھا نا، اور یہاں پر کیا کہا؟ کیا کہا اس کو؟ عبادت۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا بلکہ اہم ترین عبادت ہے، دعا صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ عز و جل نے اوپر والی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو دعا عبادت ہے، اور یہاں پر اللہ عز و جل نے اس کو واضح کر دیا کہ وہ جو عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ کے علاوہ سے، جو پوچھتے تھے ان کو، تو غیر اللہ جتنے بھی رہیں گے وہاں پر، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، جو کچھ بھی ہوں، وہ جو بھی ہوں گے، ان ظالموں کی، ان کافروں کی عبادت کے منکر ہوں گے، اور کہیں گے ہمیں نہ کوئی خبر ہے، اور نہ ہم نے ان سے کسی طرح کی ایسی کوئی بات کہی تھی۔ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے 20ویں پارے سورۃ النمل، 20ویں پارے کے شروع میں جو سورت ہے، 9ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے النمل، چیونٹی، سورۃ النمل کی ایک آیت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
20वें पारे सूरत النمل کی یہ آیت ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے من یجیب مضطر پریشان حال مجبور. اضطرار کسے کہتے ہیں؟ مجبوری، وہ ضرورت جو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو. پریشان حال مجبور وہ کون ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے اللہ عز و جل ہمارے اور آپ سے. وہ کون ہے جو مجبور کی، پریشان حال کی، یجیبو قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے. کس بات کا؟ اذا دعاہو، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے. تو کوئی بھی پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کا خلیفہ وارث جانشین، اور تم کو زمین کا خلیفہ وارث حکمراں بناتا ہے. وہ کون ہے؟ پھر جواب اللہ دیتا ہے پھٹکارتے ہوئے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے تمہارا؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کیا؟ نہیں ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ ہے کیا؟ دونوں ہی صورتوں میں نہیں ہے. قلیلاً ما تذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ نصیحت عبرت حاصل کرنے کے معاملے میں تم لوگ اتنے پچھڑے ہوئے کیوں ہو؟ کتنی کم بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ عز و جل نے کون سا کلمہ استعمال کیا؟ مضطر. مضطر کا کیا معنی بتایا ہم نے؟ پریشان حال، مجبور، جس کی ضرورت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو اس کو مضطر کہتے ہیں. تو جو آدمی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف دور کرنے کی دعا کا کیا نام ہے؟ ہاں، استغاثہ. یہی تو چل رہا ہے 2 ہفتے سے. تکلیف دور کرنے کی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ نا. تکلیف دور کرنے کی دعا استغاثہ. پناہ مانگنے کی دعا استعاذہ. مدد مانگنے کی دعا استعانہ. خیر مانگنے کی دعا استخارہ. تو دیکھیے مضطر مجبور، تکلیف میں جو آدمی مبتلا ہو، پریشان حال ہو، انتہائی مجبوری بے کسی کے عالم میں، اس کو مضطر کہتے ہیں. اب وہ جو دعا کرے گا اس دعا کو کیا نام دیں گے؟ استغاثہ. استغاثہ کیا کہیں گے؟ استغاثہ. تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے، بلکہ پھٹکار رہا ہے ہمارے کو کہ وہ کون ہے کہ لوگ جس سے استغاثہ کرتے ہیں، جس سے تکلیف دور کرنے کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. یعنی تمہاری مدد کرتا، تمہاری پریشانی تکلیف دور کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تم کو زمین کا حکمراں، زمین کا وارث بھی بنا دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں. قلیلاً ما تذکرون، تم لوگ کتنا کم سمجھتے ہو. نصیحت اتنی کم حاصل کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ نصیحت حاصل کرنے کے معاملے میں اتنے پچھڑے ہوئے کیوں ہو؟ تو یہ آئے سیدھے سیدھے کون سا ٹاپک رکھ رہی ہے ہمارے سامنے؟ استغاثہ ہے نا، تکلیف دور کرنے کی دعا. اب اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ وہ کون ہے جو تکلیف دور کرتا ہے؟ کوئی آدمی پریشان حال ہو، دعا مانگے، دعا قبول کرتا ہے. کون ہے وہ؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں، نہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں. کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں. اس کا جواب ہے نہیں. تو پھر اب اللہ ہے تو کون ہے جو آپ کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اللہ. اس لیے استغاثہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے. اب اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ سے استغاثہ کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک ہے نا. اللہ کے علاوہ شرک کر رہا ہے کہ نہیں؟ پھر تو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ استغاثہ جو تکلیف دور کرنے کی دعا کو ہم استغاثہ کہتے ہیں، اس کا حق صرف اللہ کو ہے. ہم اللہ سے ہی وہ دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ سے ہم درخواست تو کر سکتے ہیں مگر 2 شرطوں کے ساتھ. وہ 2 شرطیں کون بتائے گا؟ ہاں، ایک تو وہ آدمی آپ کی مدد کرنے پر قادر ہو، اور دوسرے وہ صرف آپ سمجھیں کہ یہ صرف سبب ہے، بقیہ بھروسہ ہمارا
اللہ پر ہے کہ مقصد پورا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو یہاں تک ہو گئی ہماری آیتیں پوری۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث اس ٹاپک پر، چونکہ وہ ختم ہو جائے گی اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو ذکر کر دوں۔ امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کی حدیث ہے اسی طرح تھوڑے سے الفاظ بدل کر امام احمد کی المسند میں ہے، اور اسی طرح تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے ابن سعد، امام ابن سعد کی الطبقات میں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک منافق تھا، وہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن یہ آپس میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ، فریاد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں جب بات ٹھہرائی تو کہا کہ قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، چلو ہم چلتے ہیں، قوموا بنا لیٹس گو، چلو ہم چلتے ہیں، آؤ ہم چلتے ہیں، نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، اس منافق کی تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ جب یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی، سن لو، جان لو، سمجھ لو، بے شک لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی۔ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، فریاد کس سے کی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ سے۔ دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی انسان سے فریاد کر سکتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ، ہے نا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ کیوں کہا کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی؟ انما یستغاث باللہ، اللہ سے ہی فریاد کی جا سکتی ہے۔ عقیدے کی مضبوطی کی، کس بات کے لیے؟ عقیدے کی مضبوطی کے لیے کہ آپ اگر الفاظ بھی استعمال کر رہے ہوں تو سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے۔ آپ بول چال میں بھی جو الفاظ استعمال کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ان سے شرک کی بو آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ بات فرمائی، ورنہ وہاں پر ظاہر ہے استغاثہ کا جو مطلب تھا وہ صرف مدد مانگنا تھا نا۔ چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور اس منافق کی آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ اس کو بلا کر ذرا ڈانٹیں، ذرا پھٹکاریں، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ یہی مقصد تھا نا صحابہ کرام کا۔ لیکن چونکہ لفظ کون سا تھا؟ نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ کیا استعمال کیا گیا تھا؟ نستغیث۔ یہ جملہ تھا نستغیث، استغاثہ، ہم فریاد کرتے ہیں، کس سے؟ کس سے؟ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیدہ درست کر دیا اور فرمایا لا یستغاث بی، استغاثہ مجھ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا تو کسی اور سے کیا جا سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، ایک ہی ہے جس سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، فریاد کی جا سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اس میں اس بات کا وہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، میں تمہاری مدد نہیں کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ عقیدہ، کہ آپ بات چیت میں بھی، بول چال میں بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جو ڈویل میننگ رکھ سکتے ہوں۔
یا آپ کے عقیدے کی برائی کا سبب بن سکتے ہوں، تو آپ عام بول چال میں بھی ایسے الفاظ استعمال لامحفوظ رکھے نہ کریں، ورنہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ استغاثہ مطلب مدد مانگنے آ رہے تھے کہ چلیے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کریں گے، آپ سے اس کی شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اس کو بلا کر ذرا ڈانٹیے، کچھ نصیحت کیجئے، کچھ تنبیہ کیجئے، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں بات آ جائے، یا اگر نہیں تو پھر اس کے خلاف آپ کوئی کارروائی کیجئے۔ یہی مقصود تھا صحابہ کرام کا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد تھا کیا؟ جی نہیں، لیکن چونکہ لفظ استعمال کیا گیا تھا استغاثہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کی اصلاح کر دی اور بتایا کہ استغاثہ تو صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی فریاد نہیں کی جا سکتی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ کسی کا کوئی سوال ہے آپ میں سے؟ سوال یہ ہے کہ شیعہ اگر ہمارے پاس پڑوس میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان سے سلام کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، جی نہیں، بس چپ رہو، ہے نا، ٹیچر رہو کچھ بھی رہو، شیعہ کا حق نہیں ہے۔ سلام کس کا حق ہے؟ مسلمان کا حق ہے۔ جب ہم نے صاف کہہ دیا کہ وہ آدمی جو ہمارے صحابہ کرام کو گالیاں دے، بھائی مجھے یہ بتاؤ کوئی آدمی تمہارے باپ کو گالیاں دے تم اس کو سلام کرو گے؟ تو ہمارے اور تمہارے باپ سے زیادہ عظمت اور اہمیت کس کی ہے؟ ہاں، یہ ایمانی غیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم کو اپنے رشتے کی غیرت ہوتی ہے نا، کوئی میرے ابا کو برا بولے میں گوارہ نہیں کر سکتا، تو میرے ابا کے لیے مجھے جو غیرت ہے اس سے کہیں زیادہ غیرت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام سے اتنی محبت، ان کے لیے اتنی غیرت ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے، اور ان کے لیے وہ غیرت نہ ہونا ایمان کی۔ کوئی تمہاری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بولتا رہے، تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ فلاں آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی ماں ہے نا بھائی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری، کلیئر ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ام المومنین، ایک فلاں شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، وہ میری ماں نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، انا ام المؤمنین ولست بام المنافقین۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں مومنوں کی ماں ہوں، میں منافقوں کی، ان زندیق خبیثوں کی، اور اچھی بات ہے نا، اس کے لیے ہے۔ تو وہ لوگ جو ہماری ماں کو برا کہتے ہیں، بھائی کوئی میری ماں کو برا کہے تو یہ رشتے کا تقاضا ہے نا، لیکن کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے تو یہ کس کا تقاضا ہے؟ تو ایمان کا تقاضا ہے نا بھائی آپ کے۔ اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ عائشہ کو، حفصہ کو، عمر کو، ابوبکر کو، عثمان کو، معاویہ کو گالیاں دو، برا بولو، ان پر نعوذ باللہ الزامات لگاؤ۔ اب آپ کیسے ان کو سلام کریں گے، ان کے سلام کا جواب دیں گے؟ اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھ دے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہدایت بھی دے، ان شیعوں اور خبیثوں سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔